بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں عالمی مذاہب یعنی مسیحیت، یہودیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر ڈلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزیرے کے سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھیرا ہے۔ تاریخی ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یروشلم میں کبھی بھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلا چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یہودی علماء کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جریح کہا تھا، اور بعد میں شالم نامی بادشاہ نے 2000 قبل مسیح میں شلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی دی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے القدس کا نام دیا تھا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کا نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اس سے یروشلم کہا کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنعانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب المقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اس مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ رب العالمین کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ہیل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالیہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اس ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے
قوم عمالیہ سے جنگ لڑی اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ فلسطین بنی اسرائیل کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت ابرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ اسلام نے یروشلم کے ارد گرد اونچی اونچی فصیلیں قائم کی، بہت بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کرائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی گئی۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کرائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کی گئی۔ یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتداء کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، آشوری بادشاہ سیخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپ کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن ثابت ہوئے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء و معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کی بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کرائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کرائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خاص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا۔ جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔
تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدانی جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا جو آج تک جاری ہیں۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کے انسانی سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے انشاءاللہ۔